بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور۔ اس سورہ مبارکہ میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شان نزول سورۃ النور۔ اس سورت پاک کا نام النور ہے، جو اس سورت کی آیت نمبر 35 سے ماخوذ ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نزول غزوہ بنی مصطلق کے بعد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں مختلف احکام اور حدود کو بیان فرمایا ہے، اور سورت کے آخر میں توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ احکام و حدود کا تو بندوں کو پہلے علم نہ تھا، لیکن توحید کے دلائل تو زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ہر شخص صاحب شان تک پہنچ سکتا ہے۔ اس صورت میں فرائض و واجبات اور مستحبات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے روشن پہلو ہیں، اور دین کے احکامات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ مضامین سورۃ النور۔ اسلام، جس کا مقصد ہی انسان کے سر پر تاج کرامات رکھنا اور اس کے دامن کو سچی مسرتوں سے بھرنا ہے، یہ سورت انسان کی خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے النور پسند فرمایا۔ اس میں ہر مومن مرد و عورت کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے دامن عصمت کو گناہ کی آلودگی سے پاک و صاف رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ جب حیا کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو پرسکون جذبات میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ انہیں ظاہری تقدس کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ پردے کے ابتدائی احکام سورۃ الاحزاب میں مذکور ہیں۔ یہاں اسلامی پردے کے قواعد و ضوابط کو شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ہے، تاکہ گوہر عصمت کی آب و تاب کو ماند کرنے کی کوئی کوشش اسلامی معاشرہ نہیں پروان نہ چڑھ سکے۔ زنا کے مسئلے و مسائل بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے عبرتناک قانون نافذ کیا، یعنی غیر شادی شدہ کو برسر عام کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ زانی کے لیے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنسار کرنے کی سزا تجویز ہوئی۔ قرآن کی نظر میں زنا کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس میں نہ تو فریقین صلح کر سکتے ہیں اور نہ معاف کر سکتے ہیں، بلکہ مجرموں کو سزا دی جائے گی، بلکہ سر عام سزا دی جائے گی، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ قرآن عزت و ناموس کو انسانی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلام نے گھر کی چادر اور چار دیواری کا بڑا احترام رکھا ہے۔ بغیر اطلاع و اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا، بلکہ باہر سے اندر جھانکنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اگر صاحب خانہ اجازت نہ دیں تو غصہ کرنے کے بجائے بڑی کشادہ دلی سے معذرت قبول کرتے ہوئے اور خوشی سے واپس چلے جاؤ۔ اس صورت میں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی ہولناک اور روح فرسا المیے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام کے دشمن اسلام کی روز افزوں ترقی اور شاندار فتوحات اور کامیابیاں دیکھ کر آتش زیر پا ہو رہے تھے۔ ان کی باطنی خباثت ہر روز نئے نئے فتنے جگا کر مسلمانوں کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ ان کے سرغنا عبداللہ بن ابی نے ایسی چال چلی کہ جس نے قیامت برپا کر دی۔ ان ظالموں
منافقوں نے اس پاک ہستی کو اپنی بہتان تراشی کا ہدف بنایا جس کا براہ راست تعلق سرور دو عالم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ طیبہ و طاہرہ پاک و منزہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اللہ تعالی نے خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و طہارت کی گواہی اپنی زبان قدرت سے دی، اور اس سورہ پاک میں وہ آیت نازل فرمائی جس سے یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی منصوبہ، کوئی سازش اسلام کے شجرہ طیبہ کو اب نہیں اکھیڑ سکتی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ آیت: اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یا زمین و آسمان اللہ کا نور ہے، جس سے اس سورت مبارکہ کا نام ماخوذ ہے، وہ اپنی معنویت اور جلالت شان کے باعث بڑی اہمیت کی حامل ہے اور خصوصی توجہ اور مطالعے کی مستحق ہے۔ آخر میں اس وعدے کا ذکر فرمایا گیا جو عرش و فرش کے پروردگار نے ہر اس قوم سے کیا ہے جو اس کے ضابطۂ حیات کو اپنائے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جس کا تفصیلی خاکہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ عالم گواہ ہے، جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ کا وعدہ آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ آج بھی ہم اس سورہ مبارکہ میں بتائے گئے طریقے سے اپنا معاشرہ تشکیل دیں تو خداوند قدوس بھی اپنا وعدہ یقیناً پورا فرمائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، تم اس کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے، میں وہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یہ سورت مبارکہ نور الہی کا بحر بے قرار ہے، تو جو چاہے اپنے ذوق و شوق سے اپنے دل کے جام بھر لے۔ مختصر خلاصہ سورۃ النور یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے۔ ہم نے اس میں روشن آیت نازل فرمائی تاکہ تم دھیان کرو۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خواندگی اور معاشرتی احکام کے بارے میں حکم فرمایا۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تم ہرگز ترس نہ کھانا۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، چاہیے یہ کہ ان کو سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت، یا شرک والی سے بدکار عورت نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک مرد سے۔ یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں اور 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی نہ مانو، اور وہی لوگ فاسق ہیں مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو اپنی بیویوں کو عیب لگائیں ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہو تو ایسے کسی لیے بات طے کی جاتی ہے کہ وہ شخص 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے میں سچا ہوں، اور 5 مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ عورت سے یہ سزا یوں ٹل جائے گی کہ وہ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ مرد جھوٹا ہے، اور 5 مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو،
اگر وہ جھوٹی ہے، یا یوں کہے کہ غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو، اور اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تو تم میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پاکیزہ ترین اور نیک ترین بڑی رفتوں والی اور بڑی باکردار ہیں، اور اس تہمت سے بچایا اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھانی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصورواروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے دستور بیان کیا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تمام نصیحت حاصل کر لو۔ مسلمان مردوں سے کہو اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں یا اپنے والد یا خسر یا اپنے لڑکوں یا اپنے خاوند کے لڑکوں یا بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا بھانجوں یا میل جول کی عورتوں کے یا باندیوں کے یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں۔ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں جن سے پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ آگے کی آیات میں نکاح کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثل ایک طاق کی ہے جس میں ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ ایک بابرکت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے،
اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ ہر چیز کے حال سے واقف ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں، صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والوں، اور جو کاروباری مصروفیت کے باوجود اللہ کی یاد سے نہیں رکتے، ان پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے، اس کی بادشاہت کا ذکر، اور اللہ جو چاہتا ہے ہر چیز کر سکتا ہے۔ پھر اہل ایمان اور پھر ان سے پھرنے والے لوگ اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والے اور نافرمانی کرنے والے لوگوں کا بیان ہے، اور پھر یہ کہ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو صرف صاف صاف اللہ کا حکم پہنچانا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بالکل واضح حکم جاری فرما دیا ہے کہ ہدایت پانے کے لیے ایک ہی امر ہے، اور وہ یہ کہ بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کی جائے، اطاعت کاملہ اختیار کی جائے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر کوئی سلامتی چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، اور پھر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و ادب، احترام اور تعظیم کو لازمی قرار دیتے ہوئے یہ سخت تاکید فرمائی کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو، اور تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کے کھسک جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا ہے کہ اگر تم حالت نماز میں بھی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم ان کے پاس فوراً چلے جاؤ، اور سنو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے، اور آگاہ ہو جاؤ آسمان اور زمین پر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، تم جس روش پر ہو تو وہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالی نے احکام شریعت اور معاشرتی اور گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے بالکل واضح احکامات دیے ہیں، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کو ہی اصل میں راہ ہدایت، سلامتی، خیر اور فلاح کا وسیلہ کامل فرمایا ہے۔